نظر کو کھیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو یورپ میں، جرمن میں، انگلستان میں پڑھ کر آئے، وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میری علمی تشنگی بجھی ہے، اگر میں نے اپنی علمی پیاس کو بجھایا ہے، اگر میرے دل کو سکون ملا ہے، اطمینان ملا ہے، تو قرآن کریم کی تعلیمات سے بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جیسے بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، ایسے ہی علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، لیکن بیٹا باپ کی وراثت میں وارث ہوتا ہے، مال میں وارث ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء علماء کو اپنے علم کا وارث بناتے ہیں، انبیاء علماء کو اپنے علم کا وارث بناتے ہیں۔ آپ بھی علماء کی صف میں آج شامل ہو گئے، اللہ آپ سے دین کا خوب کام لے اور آپ اس کی قدر کریں، عزت کریں، احترام کریں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں، فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے بھی اس علم کو حاصل کیا اس نے خیر کا، سعادت کا، برکت کا، دونوں جہاں کی بھلائی کا ایک بہت بڑا وافر مقدار میں حصہ سمیٹ لیا۔ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتا جس نے علم دین کو سیکھا، پڑھا، سمجھا، عمل کیا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ جس ادارے میں تھے یہ ادارہ بہت ہی محترم، ذی وقار، عظمتوں کا حامل ادارہ ہے اور بہت سی انفرادی خصوصیتوں کے ساتھ اپنی ذات میں ایک حیثیت رکھتی ہے یہ ادارہ، یہ جامعہ۔ اور آپ کے لیے شرف و قبولیت کی بات ہے کہ آپ اس جیسی عظیم دینی درسگاہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، منہومان لا یشبعان، منہوم فی الدنیا ومنہوم فی العلم۔ کہ دو قسم کے حریص لالچی لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ہے دنیا کا حریص، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، سونے کی ایک وادی مل جائے تو دوسری کی تمنا، دوسری مل جائے تیسری کی تمنا کرتا ہے، سوائے مٹی کہ اس کا پیٹ کوئی چیز بھر ہی نہیں سکتی ہے۔ دوسرا حریص علم کا، واقعتاً اگر شوق ہو، جذبہ ہو، تڑپ ہو، لگن ہو تو جتنا علم حاصل کرتا ہے پیاس اور زیادہ لگتی ہے، اور زیادہ پیاس لگتی ہے، اور دعائیں بھی اللہ سے کرتا، رب زدنی علما نافعا، اے اللہ میرے لیے علم نافعہ کو بڑھا دیجیے۔ لیکن آپ آج یہاں سے جا رہے ہیں، اصل تو یہ جب آپ یہاں آئے تھے تب آپ کو نیتیں کرنی تھی، کہتے ہیں فارسی میں دیر آئے درست آئے، اگر آپ نے تب نیت نہیں کی تو آج آپ نیت کر لیں۔ یاد رکھیں عزیز طالبات، علم کا خاصہ ہے تکبر، اور علم کا تقاضا ہے تواضع، عاجزی، انکساری، صبر۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ خاصیت اپنی شے سے، چیز سے الگ کبھی نہیں ہوتی ہے۔ خاصیت یہ ہمیشہ چیز کے ساتھ ہوتی ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور تقاضا ہے تواضع، عاجزی، انکساری، صبر۔ تکبر اللہ کی خصوصیت ہے، تکبر اللہ کی علامت ہے، اور تواضع بندے کی خاصیت ہے۔ تو علم تو آپ نے حاصل کیا، اب اس کے تقاضے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تقاضا کیا ہے کہ اپنے اندر آپ نے عاجزی لانی ہے، انکساری لانی ہے، صبر کو آپ نے لانا اپنی زندگی میں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے اگر یہ زندگی سے نکل جائے نا، ایمان سے نکل جائے، اسلام سے نکل جائے، تو جیسے انسان کا وجود بغیر پانی کے نہیں رہتا، وہ چلتی پھرتی لاش ہو جاتی ہے،
اسی طریقے سے بغیر صبر کے ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک معلم ایک معلمہ بغیر صبر کے معلم یا معلمہ بن ہی نہیں سکتی ہے. تو 4 نیتیں آپ آج کر کے جائیں. اصل آج یہ پروگرام محترم بغلق صاحب کو کرنا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجبوراً بادل ناخواستہ مجھے آنا پڑا. تو آپ مختصری 4 باتیں ذہن نشین کر لیں. پہلی نیت کیا کریں گے آپ کہ جو ہم نے پڑھا، یہ 6 سال جو ہم نے گزارے ہیں، ہم نے اس لیے یہاں اس 6 سال گزارے علم دین حاصل کیا کہ میرا رب اس سے راضی رہے، میرا رب اس سے راضی رہے. نمبر 2، اس علم سے اپنے اندر سے جہالت کو مجھے دور کرنا ہے، اپنی ذات سے مجھے جہالت کو دور کرنا ہے. اور عزیز طالبان، وہ جہالت دور تب ہوگی جب آپ مزید علم کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ سے رب زدنی علما مانگتے رہیں گے، محنت کریں گے، دعائیں کریں گے، علم میں اضافہ ہوتا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لم یزق ذل التعلم ساعتا تجرع کأس الجہل طول حیاتہ. جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے دن رات میں 24 گھنٹے میں گھڑی 2 گھڑی نہیں نکالتا، فرماتے ہیں کہ وہ زندگی بھر جہالت کے گھونٹ ملتا رہتا ہے. یعنی اس کی زندگی گزرتی تو ہے مگر جاہلوں کی طرح گزرتی ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، اللہ نے مجھے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، یہاں تک کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ قبرستان پہنچ جاتا ہے، تب جا کر اس کو سمجھ میں آتا ہے. پھر وہ اللہ سے کہتا ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ، اب میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا، میرا تجربہ ہو گیا، مجھے واپس لوٹا دیجئے. لیکن اللہ کا قانون ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پا سکتے ہیں. تیسری بات، پہلی بات کہ نیت یہ کر لیں آپ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. نمبر 2، اس علم سے اپنے اندر سے جہالت کو دور کرنا ہے. تیسری بات یہ کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے آج سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. صحابہ کرام فرماتے ہیں، ان کا ایک مقولہ ہے عربی میں، تعلمنا العلم والعمل جميعا، ہم نے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی سیکھا ہے. وہ کہ سیکھنا پڑتا ہے، زندگی کو بدلنے کے لیے محنت کرنی ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری زندگی نہیں بدل رہی ہے، لیکن کوشش کرتے نہیں ہیں. کوشش کرنی ہے زندگی بدلنے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنا ہے. اس لیے فرمایا اللہ پاک نے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تمہیں چھوڑنا ہوگا باطنی گناہوں کو، ظاہری گناہوں کو، تب جا کر تم عامل بنو گے، علم پر عمل کرنے والے بنو گے. دیکھیے صحابہ تابعین کی کیا مثال ہے. ضمن مجھے یاد آ گیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اپنے طلبہ کو پڑھا رہے تھے، ایک حدیث پڑھائی، احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآتا ابو طیبۃ درہما یا دینارا. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا. جسم سے پہلے خون نکالتے تھے، وہی بیماری کا علاج بنتا تھا. جو گندا خون جسم میں ہوتا ہے اس کو پچنا کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں طالبات. تو فرمایا کہ اس کے بعد جس نے کام کیا اس کو 1 درہم دے دیا، 1 دینار دے دیا. فرمایا کہ میں نے آج تک اس حدیث پر عمل نہیں کیا، حالانکہ مستحب کام تھا. فوراً ایک نائی کو بلایا، پچنا لگوایا، 1 درہم یا دینار اس کو دے دیا. یہ عمل تھا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بڑے ذہین طالب علم تھے، پڑھتے تھے. استاد سے کہا کہ مجھے چھٹی چاہیے. استاد پریشان ہو گیا کہ آج تک کبھی چھٹی مانگی نہیں، پڑھنے والے کبھی چھٹی نہیں مانگتے ہیں. کہتے ہیں مکتب عشق کے انداز میں والے دیکھیے، اس کو چھٹی ہی نہیں ملتی جو سبق یاد کرتا ہے. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب چھٹی مانگی تو استاد کو تعجب ہوا، کافی دنوں سے یہاں رہ رہے ہیں ادارے میں، لیکن آج تو چھٹی نہیں مانگی، وجہ کچھ ہو سکتی ہے خاص. تو پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ آپ نے رات پڑھایا تھا الحق الفرائض باہلها، کہ کوئی انسان مر جائے تو سب سے پہلا حق شریعت کا یہ ہے کہ اس کی وراثت کو تقسیم کر دو. وراثت تقسیم کر دو. میں نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا وراثت میں، میں نے سوچا بعد میں دے دوں گا، لیکن اب میں نے حدیث پڑھی تو مجھے فوراً عمل کرنا ہے.
لہذا ہزاروں میل سفر کرنے کے لیے چلے گئے اور بہنوں کو حصہ دے کر آ گئے. یہ عمل ہے. تو آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنا آج سے آپ کو شروع کرنا ہے. ایسا نہیں کہ اب آپ سوچیں گے کہ اب اگلے سال یہ سال کبھی پھر آتا نہیں. شیطانی دھوکہ ہوتا ہے. چوتھی چیز، یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، سب کے لیے نصیحت ہے کہ جیسے علم سے ہم اپنے اندر سے جہالت کو دور کرتے ہیں اور اپنے اندر صبر کو پیدا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں دوسروں کی ذات سے بھی کوشش کرنی ہے، حتی الوسع کوشش کرنی ہے، اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنی ہے کہ دوسروں سے بھی جہالت کو ہم دور کریں. اور یہ علم اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا ہے. اگر ایک انسان علم دین حاصل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا، اس کو نہیں پھیلاتا، تو شریعت اسلام اس کو خائن سمجھتی ہے، خیانت کرنے والا سمجھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. وہ انسان امانت دار مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کے اندر امانت داری نہ ہو. امانت داری یہ ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس کو آپ دوسروں تک ضرور پہنچا یہاں جانے کے بعد، اور ان سے بھی جہالت کو دور کرنے کی آپ کوشش کریں. اور یہ بھی یاد رکھیے، آپ دوسروں تک دین پہنچانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اور عزیز طالبات، جو جانے والی طالبات ہے، آپ جس چیز پر بھی فائز ہے، یعنی جس پر بھی آپ کو مہارت ہے، آپ اسی کو آپ اختیار کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور پٹری پر چلنے لگ جائیں، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. سب سے بہترین طریقہ ہے خطابت کا، فن خطابت کا. اس لیے ہم آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ ان پروگراموں میں شرکت کیا کریں، آپ تقریر کرنا سیکھیں. یہ فن اس زمانے میں بہت کارگر ہے. دین کی دعوت کے لیے، دوسروں تک تبلیغ کرنے کے لیے فن بہت اہم ہے. لیکن جو طالبہ جس مہارت پر ہے وہ اسی کو اختیار کرے، اسی کو آگے لے جائے، لیکن دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائے. ضروری ہے آپ اپنے گھر سے شروع کریں، ہمسایوں سے شروع کریں، رشتہ داروں سے شروع کریں. آپ اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں. ورنہ ذہن میں رکھ اس حدیث کو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ. وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے. لہذا امانت داری اسلام کی اولین شرط میں سے ایک شرط ہے. اور قرآن کریم کا جو پیغام ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے. اور یہ پہنچانا انفرادی ذمہ داری ہر انسان کی ہے. میری ذمہ داری بھی، آپ کی ذمہ داری بھی ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا ہے، توحید رسالت کو لوگوں تک پہنچانا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے جس فن پر بھی آپ ماہر ہیں اس کو آپ استعمال کریں اور دوسروں تک یہ دین پہنچائے. اس وقت دنیا میں 7 ارب کی آبادی ہے دنیا میں، اس میں سے 2.25 ارب مسلمان ہیں. ان کو آپ اگر ہم الگ بھی کر لیں 5.25 ارب آبادی بنتی ہے. تو ان تک تو دین کی دعوت پہنچانی ہے نا، کسی نے کسی کو پہنچانی ہے. ہم میں سے ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے. قیامت کے دن بعض پوچھ ہوگی کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے تم نے اس کو کتنا پہنچایا. پوچھا جائے گا سوال، 5 سوال جو ہوں گے آپ جانتے ہوں گے، وقت نہیں ہے اس وقت تفصیل کے لیے. اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ علم حاصل کیا، اس پر عمل کتنا کیا اور دوسروں تک کتنا پہنچایا، دین کی دعوت کتنی دی آپ نے. تو لہٰذا 5.25 ارب لوگوں تک دین کی دعوت آپ تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. انفرادی ذمہ داری بھی، اجتماعی ذمہ داری بھی آپ پر ہے. عزیز طالبات، آج ہم حالات سے باخبر ہے. آپ کو بتانے کا ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سب آپ کے سامنے ہے. اور ہمارا یقین بھی ہے کہ اسلام مکمل دین ہے. اس کے بعد بھی ہم احساس سے کمتری کے شکار کیوں ہیں؟ اگر کبھی ہم حاکم تھے آج ہم محکوم کیوں ہیں؟ اگر ہم کبھی غالب تھے آج مغلوب کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اور میں یورپ سے اتنے متاثر اور مرعوب کیوں ہیں؟ حالانکہ ہمارا یقین ہے قرآن اسلام مکمل دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے اعلان کرا دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام.
انہیں اسلام میں تمام مسائل کا حل ہے، دین میں تمام مسائل کا حل ہے، چاہے وہ آئینی مسائل ہو، چاہے نجی مسائل ہو، انفرادی مسائل ہو، اجتماعی مسائل ہو۔ غرض جس شعبے میں آپ اسلام کو تلاش کرو گے، قرآن کو تلاش کرو گے، آپ کو وہاں قرآن اسلام نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اگر آپ مطالعہ کریں، تاریخ کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، تو ہمیں ہر پہلو میں، ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بن کر بھی دکھایا، شوہر بن کر بھی دکھایا، باپ بن کر بھی دکھایا، معلم بن کر بھی دکھایا، دائن بن کر بھی دکھایا، مجود بن کر بھی دکھایا، مربی بن کر بھی دکھایا، مشفق بن کر بھی دکھایا۔ غرض کے ہر شعبے میں جہاں بھی آپ تلاش کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ کو وہاں نظر آئیں گے۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں مرعوب ہے یورپ سے؟ آج خاص کر ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں کیوں مرعوب ہے؟ کیوں انہوں نے اسلام سے رشتہ توڑ لیا ہے؟ آج وہ بھی غیروں کے رنگ میں رنگ گئی، حالانکہ ہمیں حکم تھا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہمیں تو اللہ کے رنگ میں رنگنا تھا، لیکن ہم یورپ سے، مغرب سے اتنا مرعوب ہو گئے، انہی کے رنگ میں رنگ گئے۔ بہت ساری طالبات یہاں سے جانے کے بعد ان کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ یہاں کیا کر رہی تھی 6 سال 7 سال۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مرعوب نہیں ہونا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ دولت دی ہے، وہ نعمت دی ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس وہ دولت ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس دولت نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں اپنا حلیہ بدلتے ہیں؟ دوسروں کے رنگ میں کیوں رنگ جاتے ہیں؟ آپ کو فخر سے کہنا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیاں ہیں۔ تمہیں فخر سے کہنا چاہیے، لیکن تمہیں شرم آتی ہے، تم اور محسوس کرتے ہو۔ یہ مرعوب ہونے کی پہلی علامت ہے۔ دیکھیے قرآن معجزہ ہے، یا آپ نے دلائل سے دروس البلاغہ میں پڑھا ہے قرآن کیسے معجزہ ہے، وہاں میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا۔ میرے ذہن میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ آگے وہ فرماتے ہیں کہ میں موجودہ زمانے میں قرآن کو معجزہ سمجھتا ہوں، لیکن دلیل میرے پاس کیا ہے؟ کہا دلیل میرے پاس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جیسا ابھی آپ سن رہے تھے، ہمارے چیئرمین بتا رہے تھے آپ کو، اس لیے ضمن میرے ذہن میں آ گیا۔ وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ علماء کے طبقے میں سے نہیں تھے، کوئی عالم نہیں تھے، لیکن جو کوئی عالم ہوگا جس کا اوڑھنا بچھونا قال اللہ قال رسول اس کا صبح سے شام کہنا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، قرآن حدیث سے محبت ہونی چاہیے، اسلام سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ دن رات ان کا اوڑھنا بچھونا یہی ہے۔ لیکن ایک وہ شخص جو یورپ میں جا کر ان کے کالجوں میں پڑھتا ہے، ان کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور ان کا فلسفہ پڑھتا ہے، مشرق و مغرب کا سارا فلسفہ پڑھ گیا، اور وہ تب اس زمانے میں جب ہم مغرب سے بہت زیادہ مرعوب تھے، بہت زیادہ مرعوب تھے۔ آج کا نوجوان، عام نوجوان، آج وہ مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک خود اعتمادی ہے، خود اعتمادی اس نوجوان کے اندر ہے۔ اس لیے کہ آج ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، سماجی نظام ہے، اور آج یورپ میں آج بیٹیاں، وہاں کی جوان بیٹیاں، جوان بھائی وہ اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ بتدریج، اس میں وقت لگے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے ترقی اس میں ہو رہی ہے، ترقی اس میں ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے، لیکن ہم ہیں کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر، ان کو لگا ہے کہ اس میں ترقی کا راز مضمر نہیں ہے۔ اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا، ہمیں اسلام کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنا ہوگا۔ اس صدی کے آغاز میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یورپ پڑھنے کے لیے گئے، جرمنی، انگلستان کی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں انہوں نے پڑھا، اور اس زمانے میں جو بھی وہاں جاتا تھا تو ان سے مرعوب ہوئے بغیر وہ واپس نہیں آتا تھا۔ عورتیں جاتی تھی، برہنہ ہو کر آتی تھی، مرد جاتے تھے، ان کی تہذیب سے، ان کے تمدن سے وہ اتنے متاثر ہوتے تھے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو اپنے اندر ایک خاص اہمیت سمجھتے تھے کہ ہماری خاص اہمیت اور علامت ہونی چاہیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی۔ اب میں آپ کو اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسی زمانے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس طریقے سے ان کی تہذیب میں ڈالا گیا جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، میں ان کی تہذیب کے اندر سے ہو کر آیا ہوں،
اور میں نے جانچا، میں نے پرکھا ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی سیاست، ان کی معیشت، ان کی سماجیت، اس میں کچھ بھی نہیں، وہ کھوکھلے بالکل۔ ہاں صرف اتنا ہے کہ نظر کو کھیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ آپ ذرے کا معیار ہوگا۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو یورپ میں، جرمن میں، انگلستان میں پڑھ کر آئے، وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میری علمی تشنگی بجھی ہے، اگر میں نے اپنی علمی پیاس کو بجھایا ہے، اگر میرے دل کو سکون ملا ہے، اطمینان ملا ہے، تو قرآن کریم کی تعلیمات سے ملا ہے، قرآن کریم کو سمجھ کر ملا ہے۔ یہ قرآن کریم تب بھی معجزہ تھا، ہمارا یقین ہے آج بھی معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ رہے گا، اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سمجھے کون؟ ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، لہذا ہمیں پھر کچھ ملا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ آخری بات، سید نذیر نیازی رحمۃ اللہ علیہ صحافی تھے، ہمارے ہمسائے ملک کے بہت بڑے صحافی تھے۔ انہوں نے ایک موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، تم نے جو فلسفہ خودی لکھا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں آپ پر۔ الزام تو کسی پر بھی لگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر الزام لگے، کس پر الزام نہیں لگے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ نے جو فلسفہ خودی لیا ہے یہ آپ نے نیچے سے لیا ہے، یعنی وہاں سے چوری آپ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلیے جو بات بھی ہے آپ کل آئیے میرے پاس، میں تمہیں املا کراتا ہوں کہ میں نے فلسفہ خودی کہاں سے لیا ہے، اس کے سورسز کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سید نذیر احمد نیازی فرماتے ہیں، جب میں کل گیا تو انہوں نے کہا آپ قرآن کریم اٹھا کر لاؤ۔ میں نے قرآن کریم اٹھا کر لایا، انہوں نے کہا سورہ حشر کا آخری رکوع کھولو، اس میں ایک آیت ہے آپ جانتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ انسانوں، اے لوگوں، تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے، پھر اللہ نے ان کو بلا دیا ہے۔ کہا کہ میرے فلسفہ خودی کے سورسز یہی آیت ہے کہ یہیں سے میں نے قرآن کو سمجھا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، ان سے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے، وہ انسان جو خود فلسفی ہے، فلسفے کا طالب علم ہے، ان کے پاس جب بڑے بڑے فلسفی آتے تھے، پروفیسر آتے تھے، بڑے بڑے وکیل دنیا کے آتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتابوں کا انبار ہوگا، بڑی خوبصورت لائبریری ہوگی، عالیشان لائبریری ہوگی۔ جب وہاں دیکھتے وہاں کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی سوائے قرآن کریم کے۔ آخری زمانے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ساری کتابیں اٹھوا دی تھی، جن کتابوں کو پڑھا، کنگھالا، مطالعہ کیا، سب کتابیں اٹھوا دی، ایک کتاب ان کے سامنے تھی، وہ قرآن کریم کی کتاب تھی۔ وہ معجزہ تھا جو آج تک معجزہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، تدبر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اسی قرآن کریم کو۔ باقی ساری کتابوں کو چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، ایک روس کی ایک لڑکی جو ماڈل تھی، ٹی وی اینکر تھی، انہوں نے اس کو خیرآباد کہہ دیا، دنیا کو خیرآباد کہہ دیا۔ قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا اور اسلام قبول کر لے۔ 4 روز کی پہلے کی بات ہے۔ اور یہاں وزارہ وسیم کشمیر کی لڑکی ثنا خان، کتنی لڑکیاں ہیں جو اسلام کو سمجھ رہی ہے، اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے، قرآن کو پڑھ رہی ہے اور قرآن کی طرف آ رہی ہے، اسلام کی طرف آ رہی ہے۔ میں نے ابھی عرض کر دیا، علامہ اقبال نے کہا بس نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری، اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ وہاں جا کر دیکھا، انہوں نے سمجھا، پرکھا، جانچا اور خیرآباد کہہ دیا۔ لیکن ابھی آپ نازک ہے، ابھی آپ کو پتا نہیں ہے، ابھی تجربہ آپ کو نہیں ہے۔ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم شاید آج تک قید تھے، یہاں بند تھے، اب ہم عیاشی کریں گے، آرام کریں گے، اپنی منمانی زندگی بسر کریں گے۔ ایسا طالبات نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی طبیعت کو شریعت بنائیں،
طبیعت کو شریعت بنائے اور اسلام کو آپ تک پہنچائے. آپ پر ہماری بڑی امیدیں ہیں. اب آپ سے ہی یہ قافلہ آگے چلے گا. حالات ایسے ہی ہے کیونکہ آسمان بھی رخ بدل رہا ہے, زمینی حالات بھی ہمارے خلاف ہے. لیکن میں نے پہلے کئی مرتبہ کہا, چاہے آسمان کی فضائے خلاف ہو, زمین کے حالات آپ کے خلاف ہو, لیکن اگر آپ کا ضمیر بیدار رہا, آپ بیدار رہے, آپ نے قرآن سے اپنا تعلق رکھا, اسلام سے اپنا تعلق قائم رکھا, تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. لیکن اگر آپ نے خود ہی اپنے مزاج کو بدلا, اپنے ضمیر کو بدلا, تو پھر اسلام کو نقصان پہنچانے والے آپ ہی ہوں گے. لہذا عزیز طالبات, چند نصیحت تھی میرے ذہن میں جو آپ کو بتائی. اب آخر چند باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یہاں سے جانے کے بعد کرنا کیا ہے. دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ کہ آپ یہاں سے جائیں تو فروع اختلاف سے بالاتر ہو کر آپ قرآن کریم کی تعلیم شروع کریں. آپ کل سے ہی, اگر آپ کو اللہ نے نورانی قاعدہ پڑھانے کی توفیق دے دی تو آپ سمجھ ہم نے بہت کچھ کمال کیا. بڑی کتابیں پڑھانا کمال نہیں ہے, بچوں کی بنیاد بنانا, نورانی قاعدہ پڑھانا, یہ متن پڑھانا اصل کمال ہے. تو لہٰذا آپ فی سبیل اللہ نے آپ کو نوازا ہے. اگر گھر کے حالات بہتر ہے, آپ مفت میں قرآن پڑھائیں, آپ ہمسائیوں کو قرآن پڑھائیں, گھر کے افراد کو قرآن پڑھائیں. اللہ پوچھے گا آپ سے کل قیامت کے دن, آپ کی ماں کو قرآن کریم کتنا یاد تھا, آپ کے باپ کو قرآن کریم کتنا یاد تھا, آپ کی بہنوں کو کتنا قرآن کریم یاد تھا. تو آپ ان کو قرآن پڑھائیں, ہمسائیوں کو قرآن پڑھائیں. یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ 4, 5, 6 دن کے بعد شروع کریں گے. پھر شیطان بہکاتا ہے, راستے بدل دیتا ہے, کسی نہ کسی بہانے سے اس کے قریب آنے نہیں دیتا ہے. لہٰذا آپ آج سے ہی شروع کریں کہ ہم قرآن کریم کو انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے. اگر آپ روزانہ ایک آیت پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ, یہ بھی آپ کے لیے غنیمت ہے, اپنی ذات کے لیے, اور دوسروں کو آپ قرآن کریم پڑھائیں. آپ ارادہ کر لیں آج یہاں کہ روزانہ ایک آیت مجھے تفسیر کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, ابتدا سے الف لام سے لے کر والناس تک. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ قرآن کے مفسر بن سکتے ہیں, قرآن کے مترجم بن سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کوشش کریں گے, لیکن اگر کوشش ہی نہیں کریں گے, پھر جہاں تھے آپ وہیں رہیں گے, اس سے آگے آپ بڑھ نہیں سکتے ہیں. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جامعات آپ کو کوئی عالمہ فاضلہ بنا کر نہیں نکالتی ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ کو معاون چابیاں دیتے ہیں جن سے آپ علم کے تالے کھول سکتے ہیں. آپ کے لیے علم حاصل کرنا آسان ہوگا, آپ کو مطالعہ کرنا ضروری ہے. ایک وقت آئے گا آپ کو لگے گا کہ آج میں نے علم حاصل کیا. ابھی آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے, ہاں طریقہ آپ کو ملا ہے کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اس کے بعد دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو رہبری کرنی ہے طالبات کی. دیکھیے, ذخیرہ آخرت آپ کے لیے کہتے ہیں من دل علی خیر کفاعلہ. جو انسان کسی چیز کی طرف کسی کی رہبری کرتا ہے, چاہے اچھی ہے وہ بری ہو, اگر اچھی چیز ہے تو اس کو کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے. جو خالص عصری اداروں سے نکلنے والی طالبات ہے, ان کو آپ رہبری کریں اس ادارے کی طرف, اس کا آپ پر حق ہے. یہ آپ کی روحانی ماں کی طرح ہے. لہذا آپ ان کی رہبری کریں اس ادارے کی طرف تاکہ آپ کے لیے صدقہ آخرت بنے, ذخیرہ آخرت بنے. اور کل قیامت کے دن جب آپ اپنے نام اعمال کھولیں تو غیر محسوس طریقے سے آپ کو نظر آئے کہ ہاں فلاں کی میں نے رہبری کی تھی اس دینی ادارے کی طرف, آج اس کا ثواب میرے نام اعمال میں ہے. وہ پڑھ رہا ہے, ثواب آپ کو مل رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, ثواب آپ کو مل رہا ہے. لہذا یہ کام آپ کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ اس ادارے کی کوئی کمی کہیں بیان نہ کریں. دیکھیے, ماں جیسی بھی ہو, لنگڑی لولی ہو, سفید ہو, کالی ہو, جیسی بھی ہے وہ ماں ہوتی ہے. ماں کی کوئی انسان مخالفت نہیں کرتا ہے. تو یہ ادارہ جو ہے, یہ جامعہ جو ہے, اس ادارے میں جب آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ ماں کی حیثیت رکھتا ہے. میں نے آپ کو یوم فارغات میں تفصیل سے بتایا تھا کہ بے جان چیزیں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں, در و دیوار آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں. بے جان چیزیں, وہ برتن جو بغیر دھلے گھر میں رہتے ہیں, میں نے بتایا تھا آپ کو, یہ دلیل اس کی ہے کہ برتن جو بغیر دھلے رہتے ہیں اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں, صاف کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور یہ ادارہ جس نے آپ کو ایک رہبری کی اچھی چیز کی طرف, جب اس کے لیے آپ خیر خواہ ہوں گے یہاں سے جانے کے بعد تو یہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گی. لیکن اگر آپ نے اس کے برخلاف کچھ کیا تو یہ بھی آپ کے لیے بد دعائیں کریں گی. ہو سکتا ہے ہم سے آپ کے حق میں تقصیرات ہوئی ہوں, پڑھانے میں, کسی اور چیز میں آپ کا حق ہمارے اوپر ہو, تو ہم بھی معذرت خواہ ہیں اپنی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے, معلمات کی طرف سے, اساتذہ کی طرف سے. لیکن ہاں آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ ہمیں مثبت انداز سے ادارے کو پیش کرنا ہے اور یہاں کی طرف لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مرحوم عثمانیان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کے مؤسس حضرت مولانا رحمت علی رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے مراکز کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، حرمین شریفین کی، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ جہاں جہاں پریشان حال ہے اللہ تبارک و تعالی سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو مقروض ہے اللہ تبارک و تعالی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے۔ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اللہ سب کے لیے رہائی کے اسباب مہیا فرمائے۔ جو بے اولاد ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو صاحب اولاد بنا دے، صاحب اولاد کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی فرما بردار مطیع بنا دے۔ جو بے روزگار ہے اور روزگار کی تلاش میں ہے اللہ تبارک و تعالی حلال طیب روزگار عطا فرمائے، اور جو جس لائن سے پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے۔ حاضرین مجلس میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو بھی بیمار ہے، جس بیماری مبتلا ہے، روحانی جسمانی، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا، ایک بچی نے بھی دعا کے لیے کہا، اللہ تبارک و تعالی اس معصوم بچی کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اور جو بھی آپ کے دل میں جائز مقاصد ہیں، جائز تمنائیں ہیں، جائز مرادیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو پورا فرمائے۔ اور یہاں آپ آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ طالبات جو یہاں سے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے خوب دین کا کام لے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا معین و مددگار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے توسط سے اس ادارے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرزمین کشمیر کی حفاظت فرمائے، اہلیان کشمیر کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہے اللہ تبارک و تعالی ان سب میں ہمارا اس مجلس کے ہر فرد کا حصہ عطا فرمائے، امت مسلمہ کے ہر فرد کا حصہ عطا فرمائے۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کے ہر فرد کو پناہ نصیب فرمائے، امت مسلمہ کے ہر فرد کو پناہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عصبیت سے بچائے، اپنا صحیح فہم قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔